اسی طریقے سے میں ایک اور بات عرض کروں گا، اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے ہماری کسی بہن کو کوئی معذوری ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، تو اس معذوری کو مجبوری مت بنانا کہ اب میں معذور ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرا یہ ہاتھ ایسا ہو گیا، میرا پیر ایسا ہو گیا۔ ایک موٹیویٹر لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جوگیشوری کی رہنے والی تھی، نام میں بھول رہا ہوں، جوگیشوری کی رہنے والی ہے، اور وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر، 12th اس نے پاس کیا، باندرا میں بعد میں اس کو کالج کے اندر ایڈمیشن ملا اور میڈیکل کی پڑھائی اس نے شروع کی۔ اتفاق سے وہ ٹرین کے اندر باندرا سے اندھیری، باندرا سے جوگیشوری جاتی تھی اور جوگیشوری سے باندرا آتی تھی، غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ٹرین سے گری اور اس کے بعد اس کا ٹرین کے اندر پیر کٹ گیا۔ اب پیر کٹنے کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، زندگی کے دن گزرتے رہے۔ اس لڑکی نے اپنے پیر کے کٹنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اب میں اپنی زندگی جو ہے، آگے کی زندگی کا آگے کا سفر اطمینان سے نہیں گزار سکوں گی۔ لیکن جملوں میں کتنی طاقت ہے آپ دیکھیں، وہ پریشان تھی، ہاسپٹل میں تھی، جب اسے ہوش آیا، کٹا ہوا پیر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماں ہاسپٹل پہنچی، کچھ دن گزرے اور بچی کو جب گھر پر لے کر کے آیا گیا تو بچی پریشان تو تھی اور اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھ کر کے افسردہ تو تھی۔ ماں نے اسے دیکھا اور ماں نے اپنی بچی سے کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم افسردہ نظر آ رہی ہو؟ ماں، میرا خواب پورا نہیں ہو سکا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی اس لیے کہ میرا پیر کٹ چکا ہے اور ہمارے پاس اب اتنی رقم نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن سکیں۔ ماں نے صرف ایک جملہ اپنی بچی سے کہا، بیٹی، ڈاکٹر بننے کے لیے پیر کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے تمہارا دماغ سلامت رکھا ہے، تم بن سکتی ہو۔ ماں کے اس جملے نے اسے حوصلہ دیا اور آج وہ بہترین ڈاکٹر اور بہترین موٹیویٹر کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جا رہی ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، کسی مجبوری کو، کسی معذوری کو مجبوری نہ بنائیں، ول پاور یوز کریں۔ نتھنگ امپاسبل، ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے اخلاق کے دائرے کے اندر، کردار کے دائرے کے اندر، حیا کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو سب کچھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کا فیوچر بہت برائٹ گزرے گا اور اطمینان بخش گزرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو چند باتیں اور ذہن کے اندر رکھنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام علی مقام اللہ جدہ وعلیہ السلام نے سرداری کے لیے 2 قول پیش فرمائے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے سرداری عطا فرمائے تو فرماتے ہیں 2 چیزیں وہ ذہن میں رکھیں، ایک علم کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے اور دوسری سخاوت کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے۔ تو اگر ہماری بچیاں علم حاصل کریں اور علم پر عمل کریں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور، پروردگار جل جلالہ انہیں جو ہے وہ سرداری عطا فرمائے گا۔ اب یہاں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لاتے لاتے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی چیز کہ آپ کو کچھ بننے کے لیے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو یہ جملہ ذہن میں رکھیں، برین کو ٹرین کرنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا ہے، نیگیٹو سوچ کو چھوڑ دیجئے، نیگیٹو تھاٹ کو چھوڑ دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، اچانک کوئی گاڑی آئی، ٹھوکر لگتی لیکن آپ بچ گئے۔ اب آپ گھر جانے کے بعد یہ سوچتے رہیں، یا اللہ، میں اگر گاڑی کے نیچے آ جاتی تو میرا کیا ہوتا، آج تو مر ہی جاتی، پتہ نہیں ٹانگ سلامت ہوتی تو کیا ہوتی۔ یہ نیگیٹو تھاٹ۔ اب پازیٹیو کیا ہے؟ میرے کریم تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے جیسے ادھر بچا لیا، آئندہ بھی تو میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ پازیٹیو سوچ ہے۔ تو پازیٹیو جب تک کہ آپ سوچ نہیں بنائیں گے تب تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ اور آخری اور ضروری بات میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دوں، اور وہ یہ ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں اور ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایمان پر زندگی گزارنی ہے اور ایمان ہی پر مرنے کی تمنا کرنی ہے۔
اس لیے کہ دنیا چند دنوں کی ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پروردگار جل جلالہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے چند دنوں کی عیش کی زندگی آخرت کے مستقل عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ کر دے۔ اس لیے جب بھی رشتہ طے کرنا ہو، جب بھی کسی کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنا ہو، تو پہلے ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اخلاق دیکھیں اور اس کے اندر عمل دیکھیں۔ جب یہ ساری چیزوں کو دیکھیں اس کے بعد رشتے کی طرف بڑھیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ رشتہ باپ کرنے سے پہلے اگر گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اور کہیں سے رشتہ بچی کا آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں جہاں کر دوں گا بچی تیار ہو جائے گی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے تو باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی تیرا ادھر ادھر کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت اس باپ کی جب باپ اپنی بیٹی سے یہ سوال کر رہا ہوگا یا کرتا ہوگا۔ خدا کے لیے غلط ماحول سے نکلو۔ آپ کی لائف کو پرسکون بنانا ہے تو چار چیزیں زندگی میں اپنا لو: اخلاق، حیا، عمل، علم۔ ان چار چیزوں کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر جینا یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبق بنا لو اور زندگی کا دستور بنا لو۔ انشاءاللہ رب العزت جل جلالہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جب کبھی چوائس کرنا ہو مال، حسن اور اخلاق، تو چوائس میں ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا، مال اور حسن کو نہیں۔ ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو مال کو بھی لے آتا ہے اور اخلاق کا حسن بڑا طاقتور ہے۔ اب لاسٹ سینٹنس میں عرض کر دوں اور اس سینٹنس کو میری ہر بچی ہر بہن ذہن کے اندر محفوظ کر لے، اور وہ سینٹنس یہ ہے: خوبصورتی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور خوبصورت دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے اچھی سیرت والی لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ آپ اپنی سیرت کو اچھی بنا لو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے پرائیورٹی میرج نہیں ہے، آپ کے لیے پرائیورٹی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، حیا کا زیور اختیار کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عمل کے سانچے میں ڈھلنا ہے اور خوشگوار ماحول بنانا ہے، خوش مزاج رہنا ہے۔ روتی ہوئی بچیوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا، پریشانی اور غمگین کی بات کرنے والیوں سے کوئی قریب نہیں بیٹھتا۔ ہمیشہ خوشگوار ماحول بناتے رکھیے، ہنستے کھیلتے رہیے اور پراؤڈی نیچر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بڑا گھر کے اندر آئے ریسپیکٹ سے پیش آئیے، کھانے کا موقع ہو اچھی طریقے سے سرو کیجیے، کام گھر کا کوئی ہو اسے ہلکا سا تصور نہ کیجیے، سب کچھ کیجیے۔ یہ خوبیاں آپ کو قلبی اعتبار سے بھی سکون عطا کریں گی اور انشاءاللہ آپ کے مستقبل کو بھی برائٹ کریں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہماری اور پوری دنیا کی بچیوں کو پروردگار جل جلالہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے اور سب کو اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے کردار، اخلاق، حیا، ایمان، نماز اور اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔